معاملہ ہے محبت کا، عشق کا، دوستی کا، جو اس کو ہو گئی اپنے ہی چچا کے بیٹے کے ساتھ، جو اس نے گھر کے 13 افراد کی جان لے لی۔ اب وہ 13 افراد میں شامل کون کون ہے؟ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے چچا، پھر چچا کے بچے، پوری کی پوری فیملی کو جو وہ کھا گئی ہے۔ جو وقوع ہے وہ ہے سندھ کے علاقے خیر پور کا، جہاں پر 22 سالہ لڑکی ہے جس کا نام ہے شائستہ، 13 افراد کو جان دیتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 22 سال ہے، ایسی اس میں کون سی پاور آ گئی تھی، ایسا اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا جو اس نے گھر کے 13 افراد کی جان لے لی۔ اب وہ 13 افراد میں شامل کون کون ہیں؟ ان میں شامل ہیں اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی، اس کے چچا، پھر چچا کے بچے۔ اب یہ کیا معاملہ تھا جو پوری کی پوری فیملی کو جو وہ کھا گئی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اب اس کی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں۔ معاملہ ہے محبت کا، عشق کا، دوستی کا، جو اس کو ہو گئی اپنے ہی چچا کے بیٹے کے ساتھ۔ اب یہ 2 فیملیز ہیں، مطلب 2 بھائیوں کے گھر ہیں۔ ایک بھائی کا نام ہے گل بیگ، اس کی بیوی کا نام ہے سلیحہ، اس کی 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، یعنی کہ 8 بچے اس کے ہیں۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ہے گل زبور، اس کے جو ہے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یعنی کہ 5 بچے۔ اب ان دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جب تک شادی نہیں ہوتی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ جب دونوں بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو جو دونوں بھائیوں ان دونوں کی بیویاں جب آتی ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد، تو میں نوک جھوک اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ دونوں بھائی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب بچے بھی ہیں، فیملی اپنی اپنی، تو ہم دونوں علیحدہ علیحدہ گھر لے لیتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ اب بھائیوں میں اتنا فساد نہیں ہے جتنا دونوں بھائیوں کی بیویوں میں فساد ہے۔ علیحدہ علیحدہ گھر لے لیتے ہیں، ایک بھائی کے گھر میں 8 بچے ہیں، ایک بھائی کے گھر میں 5 بچے ہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ اب ان کے جو بڑے بچے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھئی ہمارے ماں باپ میں جو ہیں اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو یعنی کہ وہ اگر ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ گلی میں کھیلتے کودتے ہیں ایک ساتھ، لڑائی جھگڑوں میں بھی ایک ساتھ ہے، کھیل کود میں بھی ایک ساتھ ہیں۔ اب یہ جو لڑکی ہے شائستہ، یہ ہے گل بیگ کی بیٹی، اور جو گل زبور ہے اس کا بیٹا ہے امیر بخش۔ اب یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، گلی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کھیلتے ہی کھیلتے ایک دوسرے کی اتنی سپورٹ کرتے کرتے دونوں کی دوستی گہری ہو گئی۔ دوستی کے بعد وہ پیار ہوا، محبت ہوئی، اور وہ جو محبت ہے وہ عشق میں تبدیل ہو گئی۔ اب کیونکہ دونوں فیملیز کی آپس میں نہیں بنتی ہے، دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ فیملی سے تو ڈسکس کرنا ہے کہ معاملہ یہ چل رہا ہے، ہم لوگوں کی شادی کر دی جائے۔ اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر تایا کی بیٹی چچا کی بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، دیکھا جائے اس میں بظاہر کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی ہے جو ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیج ہوتے ہیں نا، برائی وہ ہے جو ہم لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد میں بھی کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اب جو شائستہ ہے وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور امیر بخش کو کہتی ہے کہ تم بھی اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں بھی اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں تاکہ ہم لوگوں کی شادی ہو جائے۔ اپنے گھر والوں سے جب وہ یہ بات چھیڑتی ہے کہ میں امیر بخش یعنی کہ اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو گھر میں ایک قیامت کا منظر آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کسی اور ہی مخلوق سے شادی کرنے کا کہہ دیا۔ اب فورس کرتی ہے گھر والوں کو، لیکن گھر والوں نے تو جیسے ایک قیامت برپا کر دی ہو کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری شادی اس گھر میں ہو جائے گی۔ ماں کا کہنا تھا جس عورت کے ساتھ ساری زندگی میری نہیں بنی، اس عورت کے گھر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گی۔ اب ماں تھی، اپنی بیٹی کے لیے اس لحاظ سے سوچ رہی تھی جس طرح کا اپنے لیے سوچ سکتی ہے یا بہتر سوچ سکتی ہے۔ خیر شائستہ نے ہار نہیں مانی، شائستہ نے ان کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ہوا شائستہ نے اپنی نفس کاٹ لی اور اس کے بعد لہو لہان ہو گئی اور گھر والوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا، ٹارچر کیا کہ میں اپنی جان دے دوں گی اگر آپ لوگوں نے میری شادی امیر بخش کے ساتھ نہ کی۔ گھر والے خیر اس کو اٹھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، ٹانکے وغیرہ لگواتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی شائستہ بھوک ہڑتال کر دیتی ہے، کبھی کھانا پینا چھوڑ کر گھر والوں کو تنگ کرتی ہے، کبھی کمرے میں خود کو بند کر لیتی ہے، گھر والوں سے بات چیت کرنی بند کر دیتی ہے۔ سارے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، اس دوران اپنی نبض بھی کاٹ لیتی ہے۔ ہر طرح سے ٹارچر گھر والوں کو کرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ سب کچھ کر لیا، لیکن گھر والے اس سائڈ پر نہیں آ رہے کہ جس طرف سے آ کر وہ میری شادی امیر بخش کے ساتھ کروا دے۔ اب امیر بخش کے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ اب دونوں پلاننگ کرتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم لوگوں نے اپنی فیملیز کو راضی کرنا ہے۔ اب دونوں یہ بات تو سمجھ گئے ہیں کہ ہماری فیملیز دونوں طرف سے اس شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گی۔ پلاننگ دونوں میں بن گئی۔
اب امیر بخش اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی فیملی سے کہتا ہے, اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ شائستہ کے گھر جائیں, ان کو جا کے کہہ دیں کہ میں نے شائستہ کو چھوڑ دیا ہے, اب وہ جہاں چاہیں شائستہ کا رشتہ کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں. میں نہیں چاہتا کہ دونوں فیملیز میں مزید لڑائی جھگڑے ہوں, مزید فساد ہوں, اس لیے بہتر ہے کہ میں شائستہ کا کھیڑا چھوڑ دیتا ہوں. پنجابی زبان میں جس طرح کہا جاتا ہے میں اندھا کھیڑا چھڑ دیتا. گھر والے جاتے ہیں. اب اس کا جو والد ہے وہ بچے ساتھ جاتے ہیں اپنے, مطلب کہ وہ بھائی کے گھر جاتا ہے جو زبور ہے, گل بیگ کے گھر جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کر اس کو یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ شائستہ کا جہاں مرضی کر دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, میرا بیٹا اس چیز میں اب کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا. اس نے اپنے قدم پیچھے کر لیے اس معاملے سے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دونوں فیملی میں جتنا تھوڑا بہت کوئی سلوک رہ گیا ہے وہ بنا رہے. خیر فیملیز کی آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو جاتی ہے, کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ شائستہ اور امیر بخش پہلے سے پلاننگ کر چکے تھے, اور یہ اس پلاننگ کا حصہ تھا کہ اپنی فیملی کو اس نے اس کے گھر بھیجا. اب جو شائستہ بیوی ہے جن کی عمر صرف 22 سال ہے, آٹا گوندتی ہیں, روٹیاں پکاتی ہیں, سوکھے آٹے میں زہر ملا دیتی ہیں. دسترخوان لگایا جاتا ہے اور وہاں پر سب بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, جس میں شائستہ کے ماں باپ ہیں, شائستہ کے بہن بھائی ہیں, اس کا چچا ہے, اس کے بچے ہیں, تقریباً 13 افراد ہیں. یہ کھانا لگا دیا جاتا ہے, کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور سب بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں کہ چلو معاملات جو ہیں ٹھیک ہو گئے, گل جڑی ہے مک گئی, ہن مسئلہ اگے نہیں ہوئے گا. اب کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہی سب کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کھانے میں روٹیوں میں زہر تھا, اس نے سوکھے آٹے میں زہر ملایا, پراپر آٹا گوندا, روٹیاں بنائی اور کھانا لگا دیا. سب کی طبیعت وہاں پہ خراب ہو جاتی ہے. شائستہ بی بی دیکھ رہی ہے میری ماں تڑپ رہی ہے, میرا باپ تڑپ رہا ہے, بہن بھائی تڑپ رہے ہیں, چچا تڑپ رہا ہے, لیکن اس کے سر پر عشق کا بھوت اتنا سوار تھا, اس کے سر پر امیر بخش کی محبت کا بھوت اتنا سوار تھا, آنکھوں پر ایسی محبت کی پٹی پڑی تھی کہ اس کو اپنا کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کو ماں جاتی نظر نہیں آ رہی تھی, باپ جاتا نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی بہن بھائی کی تکلیف نہیں اس کو نظر آ رہی تھی. خیر طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے اور تمام کے تمام 13 افراد وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. اب محلے میں سے کوئی اٹھتا ہے, فون کرتا ہے 15 پہ, پولیس کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے. پولیس آتی ہے, فوری طور پر ان کو ہاسپٹل منتقل کرتی ہے, لیکن زہر اس حد تک دیا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں بچتا. تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ایک گھر کے 13 افراد, ایسا کیا ہوا. خیر میڈیکل رپورٹ جو ہے دی جاتی ہے. جو سندھ کا سی ایم ہے وہ اس واقعے کا نوٹس لیتا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا ہوا 13 افراد کو. اب میڈیکل رپورٹ میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی دودھ پیا تھا, دودھ میں کوئی ایسی چیز شامل تھی جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے. اب ظاہر ہے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, یہ 17 اگست کا واقعہ, اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے مکمل رپورٹ چاہیے, دودھ کہاں سے آیا, کس نے بیچا, دودھ میں ایسا کیا تھا. خیر اس کے بعد فرانسک ٹیم کو یہ بھیجے جاتے ہیں تمام تر سیمپل, اور اس کے بعد جو رپورٹ ڈیٹیل میں آتی ہے اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آٹے کے اندر جو روٹیاں انہوں نے کھائی تھیں, ان روٹیاں جو ان کے پیٹ میں گئی ہیں اس میں زہر تھا, جس کی وجہ سے تمام لوگ جان سے گئے. اب گھر میں بچا ہی کوئی نہیں ہے. اب جو شائستہ ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور جو امیر بخش ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے. پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے, پوچھتی ہے. پہلے تو دونوں کے بیان میں تضاد ہوتا ہے, دونوں کے بیان آپس میں نہیں ملتے. پھر پولیس جو ہے اپنے طریقے کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگوں نے پلاننگ کی تھی, یہ تمام تر لوگ ہماری شادی میں ہمیں ایک کرنے میں رکاوٹ آ رہے تھے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا. یہ تھا سارا واقعہ جو کہ سندھ کے علاقے خیرپور میں پیش آیا 17 اگست کو. اب ایف آئی آر ہو جاتی ہے پولیس کی مدعیت میں دونوں پر. اب دونوں کی شادی تو فی الحال ابھی بھی نہیں ہوگی, دونوں اب جو جیل کی ہوا کھائیں گے, کتنی دیر جیل میں رہیں گے, یہ تو فیملی کے جو باقی کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتی کہ ان کو معاف کر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. پولیس کی مدعیت میں یہ پرچہ درج ہوا ہے. اب یہاں پر ایک میں چیز کہنا چاہوں گی, پسند کی شادی کرنا شرعی حق ہے, لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی. ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے بہن بھائیوں میں فیملیز میں آپس میں اختلافات ہیں اور کہیں آپ کے بچوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا, کر ہی لیا اگر پسند, تو کوشش کریں اس طرح کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے, کیونکہ آج کل کے جو جنریشن ہے ان کے دماغ میں پتہ نہیں ہے خیالات کہاں سے آ جاتے ہیں, کیوں ان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں, کیوں ایموشنلی وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے رشتے اپنے سامنے تڑپتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو
کوشش کریں کہ ایک موقع دے دیا جائے تاکہ جو فیملی کے شاید اختلافات ختم ہی ہو جائیں. اگر آپ اپنی بیٹی اس گھر میں دیتے ہیں اور دوسری فیملی جو ہے وہ آپ کی بیٹی لیتی ہے تو شاید کسی حد تک اختلافات ختم ہی ہو جائیں. لڑائیوں کو نسل در نسل چلانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس چیز میں سلنڈر کر دیا کریں. باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.